یہ کھلے آسمان میں ہوا کے ساتھ اڑتے ہیں. یہ بنا تھکے زمین پر اترے بغیر 1 مہینے میں 10,000 کلومیٹر تک سفر طے کر سکتے ہیں. اپنی پوری زندگی میں یہ 85 لاکھ کلومیٹر تک سفر طے کر سکتے ہیں. ان کے 3 میٹر لمبے پر انہیں اڑنے کے لیے بھرپور طاقت فراہم کرتے ہیں. یہ ایک ہی بار میں سمندر کا چکر لگا سکتے ہیں. یہ ہیں البٹراس، خاص قسم کے بحری پرندے جنہیں جلد ہی ایک نیا کام ملنے والا ہے. البٹراس اب سمندر میں غیر قانونی طور پر ماہی گیری کرنے والوں اور بحری قزاقوں کو پکڑنے میں حکام کی مدد کریں گے. ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جال پھینکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جال میں کئی اقسام کے پرندے بھی پھنس جاتے ہیں. ہر سال بائی کیچنگ کی وجہ سے ماہی گیروں کے جال میں غیر ضروری سمندری حیات ہزاروں کی تعداد میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے بائی کیچنگ کا مسئلہ زیر غور رہا ہے. البٹراس اور پیٹرل نامی سمندری پرندے جو بائی کیچنگ سے بڑی حد تک متاثر ہوئے ہیں، انہیں بچانے کے لیے کئی ممالک نے مشترکہ پالیسیوں پر عمل درآمد کیا ہے. پیٹرولنگ اور الیکٹرانک آلات کی مدد سے سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے بعد البٹراس کی بائی کیچنگ میں کافی کمی آئی ہے. بحری قزاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بحر اوقیانوس میں فوجی بحری جہاز بھی گشت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں غیر قانونی طریقے سے مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کی نگرانی کیسے کی جائے. رجسٹرڈ شدہ کشتیاں اور لائسنس یافتہ مچھیروں پر قوانین تو لاگو ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے سمندر میں ہوائی یا بحری پیٹرولنگ کم ہی مؤثر ہوتی ہے. سمندر میں ہر ملک کی اپنی سرحد ہوتی ہے، اور اس سرحد سے آگے بین الاقوامی مشترکہ پانی شروع ہو جاتا ہے، جہاں کسی بھی ملک کے لیے نگرانی کرنا مشکل ہے. لیکن اب یہ کام البٹراس کریں گے، جو 30 دنوں میں 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے اور بحری قزاقوں پر نظر رکھیں گے. مچھیروں کی جانب سے پھینکے جانے والے جالوں میں پھنس کر البٹراس موت کا شکار ہو رہے تھے. یہ دیکھ کر ریسرچرز نے مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں اور البٹراس کے آمنے سامنے کا مطالعہ کیا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ البٹراس کہاں مچھیروں کا سامنا کرتے ہیں اور کون سی قسم کے پرندے کشتیوں کا سب سے زیادہ پیچھا کرتے ہیں. اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ پرندوں کی کون سی اقسام کو بائی کیچنگ سے زیادہ خطرہ ہے اور سب سے زیادہ بائی کیچنگ کہاں ہو رہی ہے. آن بورڈ مانیٹرنگ سسٹم سے لیے گئے ڈیٹا کی مدد سے سمندر میں کشتیوں کی میپنگ ممکن ہے، لیکن یہ ریکارڈ ریئل ٹائم نہیں ہوتے. پہلے ریسرچرز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بحری پرندے کھلی فضا میں اور مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں. جب ان کو کل وقت کا پتہ چلا تو انہوں نے ایسے ڈیٹا لاگرز بنائے جو البٹراس کے ساتھ لگائے جا سکتے تھے. ڈیٹا لاگرز کشتیوں کے ریڈار کی نشاندہی کرتے ہوئے ریئل ٹائم میں یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ یہ کشتی کہاں موجود ہے. ڈیٹا سے پتہ چلا کہ ایک پرندے کے ماہی گیروں کی کشتی سے رابطے میں آنے کا اس کی عمر اور جنس سے بھی تعلق ہے. خوراک کی تلاش کے لیے نر پرندے شمال میں انٹارکٹیکا کے پاس رہتے ہیں، جہاں کشتیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، جبکہ مادہ پرندے ٹراپکس کے پاس خوراک کی تلاش کرتی ہیں، جہاں ماہی گیروں کی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس فرق کو سمجھنا ریسرچ کا بنیادی مقصد تھا. لاگر سے ملنے والا ڈیٹا بونس ثابت ہوا. اس سے کھلے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کی سرگرمیاں مینج کرنے میں مدد ملی. دراصل ایسا کرنے کا مقصد ماہی گیروں کی کشتیوں اور دیگر جہازوں کے درمیان فرق جاننا تھا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پرندے ماہی گیروں کی کشتیوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن جب لاگرز کا ڈیٹا عالمی ڈیٹا کے ساتھ ملایا گیا تو آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کا استعمال کرنے والی تمام کشتیوں کی لوکیشن دیکھی جا سکتی تھی. اس ریڈار کی مدد سے کشتیاں سمندر میں موجود دیگر کشتیوں کی نشاندہی کر سکتی ہیں تاکہ تصادم سے بچا جا سکے. ریسرچ سے پتہ چلا کہ مشترکہ بین الاقوامی پانی میں 35% کشتیوں کا آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم آن ہی نہیں ہے. آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کشتیوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسا ممکن ہے کہ کشتیوں کا آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم اس لیے آف ہو کہ بین الاقوامی پانی میں کشتی کی نشاندہی نہ ہو سکے اور غیر قانونی طور پر ماہی گیری کا سلسلہ برقرار رہے. پیٹرولنگ کرنے والی کشتیوں کے لیے کھلے سمندر میں اتنا رقبہ کور کرنا مشکل ہے، لیکن ہر البٹراس سمندر کے اتنے حصے کی نگرانی کر سکتا ہے جتنا ایک کشتی کرتی ہے. جب البٹراس کے لاگر ایسی ماہی گیروں کی کشتی کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم آف ہو، تو لاگر یہ معلومات حکام تک سگنلز کے ذریعے پہنچاتے ہیں. آس پاس گشت کرنے والی کشتیاں معاملے کی تفتیش کر سکتی ہیں. اس پیمانے پر ڈیٹا موصول ہونے سے نہ صرف غیر قانونی ماہی گیری کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے علاقوں کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے جہاں بحری پرندوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہے.